السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اردو بے میں کہانی نمبر 8 کی دہرائی کرنی ہے اور واحد جمع کی دہرائی کرنی ہے۔ کہانی نمبر 8 ہے جی جھوٹ کی سزا۔ اس میں ایک نوجوان گڈریا ہوتا ہے، بھیڑیں چراتا ہے، اس کو ایسے ہی شرارتاً جو ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، لوگ اس کی مدد کرنے آتے ہیں لیکن وہاں کوئی بھی شیر نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ 2-3-4 بار کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو گاؤں کے لوگ ہیں نا وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے کہ یہ تو ہمیشہ سے اس طرح سے ہی جھوٹ بولتا ہے۔ پھر ایک دفعہ اچانک سے سچ مچ کا شیر آ جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا کیونکہ وہ سب کے سامنے جھوٹا بن چکا ہوتا ہے، تو شیر اسے بھی کھا جاتا ہے اور اس کی بھیڑ بکریوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں جی، ایک نوجوان گڈریا دریا کے کنارے اپنی بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ اسے عادت تھی کہ کبھی کبھی مستی میں آ کر چلاتا، شیر آیا، شیر آیا، دوڑو۔ ادھر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے سنتے تو لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر دوڑ پڑتے، مگر جب گڈریے کے پاس پہنچتے تو وہاں کوئی شیر بھیڑیا نہ پا کر گڈریے سے پوچھتے، میاں کہاں ہے شیر؟ گڈریا ہنس دیتا اور کہتا، میں نے تو صرف دل لگی کی تھی، شیر کے لیے تو میں خود ہی کافی ہوں۔ شیر آئے گا تو جان سلامت نہ لے جائے گا۔ چند بار تو لوگ گڈریے کی پکار سن کر پہنچ جاتے رہے، مگر گڈریے کی روز کی پکار سے تنگ آ گئے۔ اب اس کی پکار کو سب جھوٹ سمجھتے اور ادھر کوئی توجہ نہ دیتا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن سچ مچ کہیں سے شیر آ گیا۔ بھیڑوں کا غلہ دیکھا تو خوش ہو گیا، بڑھ کر ایک بھیڑ کے پنجہ مارا، بھیڑ کی گردن ٹوٹ گئی اور مر کر ڈھیر ہو گئی۔ گڈریے نے شور مچایا مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ گڈریا لاٹھی لہراتا ہوا آگے بڑھا تو شیر نے ایک ہی جست یعنی چھلانگ میں اس کی گردن بھی مڑوڑ دی۔ بھیڑیں بھاگ رہی تھیں اور شیر ان کا شکار کر رہا تھا۔ آخر سارے کا سارا غلہ شیر کا شکار بن گیا۔ سورج غروب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، نہ گڈریا آیا نہ بھیڑوں کا غلہ۔ گڈریے کے رشتہ داروں نے رات بہت بے چینی میں گزاری، صبح ہوتے ہی ڈھونڈنے کو نکل کھڑے ہوئے۔ چراگاہ میں پہنچے تو مردہ بھیڑوں اور مرے ہوئے گڈریے کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ گڈریے کو جھوٹ کی سزا مل چکی تھی اور بھیڑیں مفت میں جان گنوا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، واحد جمع جو آج ہم نے کرنے ہیں اس کا وزن ہے مفاعل یا افاعل۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی واحد جمع میں اس میں پڑھیں گے ان کے پہلے دو حروف پر زبر ہوگی اور تیسرے پر زیر۔ مسجد، معنی ہے اس کا مسجد، مساجد، اول شروع اوائل، اکبر بڑا اکابر، ملک سلطنت ممالک، مقصد مطلب مقاصد، عسکر فوج عساکر، مدرسہ مدرسہ مدارس، قاعدہ اصول قواعد، مسئلہ معاملہ یا سوال مسائل، حاجت ضرورت معنی ہے اس کا اور جمع ہے حوائج، مکتب پڑھنے کی جگہ مکاتب، کیفیت حالت کوائف، اصغر چھوٹا اصاغر، منصب عہدہ مناصب، دلیل ثبوت دلائل۔ اگلا وزن ہے مفاعیل یا افاعیل۔ مکتوب خط لکھا ہوا مکاتیب، تصنیف کتاب لکھنا تصانیف، تکلیف دکھ تکالیف، مضمون لکھی ہوئی بات مضامین، تفسیر تشریح کرنا تفاسیر، تاریخ گزشتہ واقعات تواریخ، مشہور مشاہیر، قانون قوانین، تقریر لیکچر دینا تقاریر، تجویز رائے تجاویز، معروف مشہور معارف، تفصیل وضاحت کرنا تفاصیل، تصویر صورت تصاویر، خاتون عورت خواتین، اسلوب طریقہ اسالیب۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ نے اچھے طریقے سے اس کی دہرائی کر لینی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔